بالمحمد وحید محمد صلوات صلی علی محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخدمت جناب محترم نمائندگان میڈیا گروپس اور صحافی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے توسط سے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محترم عمران خان اور سپہ سالار پاکستان جناب محترم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور پاکستان کے تمام شہریوں کو متوجہ کرتے ہیں. جناب عالی، ہم بخوبی واقف ہیں کہ خطے کی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے اور اس کے داخلی مسائل حل طلب ہیں. جہاں عالمی سیاست گزشتہ چند برسوں سے مسلسل فرسودہ اور آزمودہ پالیسیوں سے ہاتھ اٹھا کر نئے انداز میں اچھے دوستوں کی تلاش میں ہے، وہاں پاکستان کی چینج آف بلاک کر رہا ہے جو پرانے بلاک کے ممالک کے لیے ناپسندیدہ ہے. عرب ممالک کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات اس خطے کے لیے اتنی بھیانک ہے کہ جس پر پورا اسلامی ملک پاکستان مخالف ہو سکتا ہے. ادھر کشمیر میں مسلسل ظلم و بربریت سے توجہ ہٹانا عالمی شیطانی طاقتوں کا اہم ہدف ہے، جس کے لیے ملک میں سیاسی عدم استحکام اور اس کے لیے بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں. چاروں صوبائی قومیتوں کی تقسیم جیسے عزائم، اسی طرح مذہبی منافرت اور پاکستان دشمن عناصر کے لیے ایک بہترین رستہ ہے جسے گزشتہ کئی مہینوں سے محسوس کیا جاتا رہا اور اس کی مثالیں سامنے آتی رہیں. نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، دلبند علی بن ابی طالب، حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کی یاد، یعنی محرم الحرام، جس میں پاکستان کا ہر مکتب و مسلک بلکہ ہر دین اور دھرم اپنا حصہ اپنے اپنے طریقوں سے ڈالتا ہے. ان ایام کے دوران ایک منصوبہ بندی کے تحت مذہبی منافرت اور دل آزاری کے کام ہوئے اور انہیں بڑھاوا دینے والے
غیر ذمہ داروں نے اپنا منفی کردار ادا کیا۔ ہم اس مجموعی ماحول کو ناپسند قرار دیتے ہیں اور اتحاد امت، وحدت امت پر عقیدہ رکھتے ہوئے اور اسے ہماری کوئی کسی طرح کی دوہری پالیسی تصور کیے بغیر ہم عقیدہ رکھتے ہیں اتحاد امت کا، اور اس عقیدے پر اس ملک میں وحدت امت کی خاطر ہم نے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ تمام فقہائے امامیہ فتویٰ دے چکے ہیں، ان کا فتویٰ موجود ہے اور ہم اس فتوے پر کاربند رہے اور رہیں گے کہ مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، لہذا ہم مقدسات کی توہین کرنے والوں سے عملاً لا تعلق رہے۔ البتہ شیعان حیدر کرار پاکستان کسی مسلک کے عقائد کو جو خود ان کے نزدیک مسلم نہ ہو تسلیم کرنے کے پابند نہیں، اور اپنے مسلمہ عقائد پر عمل کرنے کا قانونی اور شرعی حق رکھتے ہیں۔ موجودہ ملکی صورتحال پر جامع اور بہتر پالیسی مرتب کرنے کے لیے ملت جعفریہ کی جانب سے آل کراچی علماء امامیہ ائمہ جمعہ و جماعت وذاکرین اہل بیت کا کنونشن بروز ہفتہ موافقہ 5 ستمبر 2020 میں مقام کوجانی ہال سولجر بازار کراچی منعقد کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محترم عمران خان اور پاک فوج کے سربراہ جناب محترم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ اشتعال انگیزی، یک طرفہ بلا جماعت گرفتاریاں، اجتماعات کو منافرت کے لیے استعمال کرنا اور سوشل میڈیا پر آزادانہ اور نامناسب انداز سے اختلافات کو ہوا دینے والوں پر توجہ دیں۔ نیز مغربی ممالک میں قرآن سوزی اور حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین آمیز خاکہ بندی شدید غم و غصے اور ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ہم شدید الفاظ میں اس نامناسب حرکت کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے سفارتی انداز سے اس مسئلے پر توجہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ والسلام سید شہنشاہ حسین ندوی، حضرت علامہ عبد الرحمن علی، علامہ شیخ شبیر حسن میثمی اور کراچی کے اہم ترین ائمہ جماعت اور جمعہ اور شخصیات جو یہاں تشریف فرما ہیں۔ اگر ہماری گفتگو سے متعلق کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ فرمائیں گے، اور میں گزارش کروں گا حضرت مولانا عبد الرحمن علی صاحب سے کہ وہ اس گفتگو کے بعد گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو صورتحال اس وقت ملک کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ہم نے تاکیداً یہ بات کہی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ کسی کے عقیدے کو چھوڑو مت اور اپنے عقیدے کو چھوڑو مت۔ ہم ان حالات میں ہدایت امت کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے، اور ظاہر ہے کہ جو عناصر پاکستان میں بیرونی طاقتوں کے اشاروں پر انتشار پھیلانے میں لگے ہیں، خصوصاً امریکہ اور اسرائیل اور ہندوستان اور وہ عرب ممالک جو اسرائیل کو یا قبول کر چکے ہیں ظاہراً یا باطناً یا کرنے والے ہیں، وہ پاکستان میں ایک انتشار کی کیفیت ایجاد کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے مقاصد پاکستان میں جو بھی ہوں، جو ظاہری طور پر اور آسان نقصان پاکستان کو پہنچنے والا ہے، ان حالات سے یہ منافرت جو پھیلائی گئی ہے، چاہے وہ مذہبی ہو،
چاہے وہ لسانی اور قومی ہو، چاہے وہ سیاسی بنیادوں پہ انتشار ہو جو پاکستان میں ایک حد تک نظر آتا ہے، یہ پاکستان کو غیر مستحکم کرے گا، اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افراتفری کا شکار ہو، اور ان کے لیے یہ جو اس طرح کی اشتعال انگیز کیفیت ہے پورے پاکستان، جس وقت کراچی سے لے کر اسلام آباد تک اور بلا جواز کی افطاریاں، یہ مایوسی بھی پیدا کرتا ہے اور انتشار بھی پیدا کرتا ہے، یہ دشمن کے حق میں ہے۔ ہم چاہیں گے تمام اہل حل و عقد سے، چاہے وہ بابصیرت لوگ مکتب تشیع سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ مکتب اہل سنت سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں، چاہے وہ ادارے ہوں، انہیں ان حالات میں بہت دقیق نگاہ سے تجزیہ کرنا چاہیے اور ان حالات کو ایک ایسی حد تک پہنچنے نہیں دینا چاہیے کہ جس کے بعد جو ہے یہ کنٹرول سے باہر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اپنا شیخ ہے۔ پاکستان میں اتحاد المسلمین کا ایک بہت خوبصورت گلدستہ سجا ہوا تھا، جو ہم ٹیلی ویژن چینل سے بھی دیکھ رہے تھے، متحدہ مجلس عمل کی صورت میں بھی ہے، دلی یکجہتی کونسل کی صورت میں بھی ہے، اور خوبصورت اتحاد کے ضمن میں چیزیں تو سالوں سال سے چلی آ رہی ہیں، 40 سال سے 50 سال سے چیزیں چلی آ رہی ہیں، ثبوت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ایک دم سے ایک چیز کو اٹھا کر آگے بڑھا کے اور اس اتحاد کو پارا کرنے کی کوشش کی جائے، اس سے نقصان سے ملک کو پہلے میں مکتب تشیع کے فالوورز کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ حوصلے سے کام لیں، ہمیں اس ملک میں پوری آزادی ہے، ٹھیک ہے کہ ہم اپنی آزادی کو ان حدود میں جو قانون ہمارے لیے طے کرتا ہے اس پر آگے بڑھیں گے، اور ہمارا کبھی بھی کسی بھی دل آزادی کا کوئی ارادہ نہیں، اور مکتب اہل سنت سے درخواست کریں گے کہ ایک دم سے کوئی چیز کہیں سے نکال کے لے آتا ہے اور اس پر آپ اتنا ریئیکشن دکھاتے ہیں، 40 سال کیوں آپ نے برداشت کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ چیزیں ہیں، ہم حوصلہ کر کے ہمت کر کے ایک دوسرے کی دل آزاری کے بجائے کچھ طریقے کار فائنلائز کریں، اس کے مطابق آگے بڑھیں تاکہ آپ بھی پاکستان کے بنانے میں حصہ دار رہے ہیں، ہم بھی حصہ دار رہے ہیں، اور دشمن چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان میں اب ایک ایسی دراڑ پڑے، اس کو ہمارے مسلک سے بھی کوئی کام نہیں، آپ کے مسلک سے بھی کوئی کام نہیں، اس کو اگر کام ہے تو پاکستان کو توڑنے سے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جب تک پاکستان ہے اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، کشمیر پر ہندوستان کی پالیسیز کو قبول نہیں کریں گے، ان کے ریئیکشن میں یہاں کوئی چیزیں نکلی ہیں۔ میں میڈیا سے بھی ریکویسٹ کروں گا ہوشیاری سے کام ہے، ریڈیو پاکستان سے کم از کم 10 سال کا ریکارڈ تو ہمارے پاس سے بھی یہ چیزیں چلتی ہوئی ہیں، کوئی ایسا نہیں رہا، تو امید ہے انشاءاللہ آج کے ہمارے اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہمارے طرف سے اتحاد اور محبت اور وحدت کا پیغام چلے گا، جس سے کہ دشمن جو ہے وہ بالکل تیاری کیے ہوئے، اور انشاءاللہ امید ہے ہفتے کے ایک بھرپور کانفرنس کر کے پلان طے کیا جائے گا۔ اہل سنت کے علماء سے بھی ہم رابطے میں، اور امید ہے انشاءاللہ دونوں طرف سے محبت کے پیغام آگے بڑھیں گے، نہ ہم اپنے عقائد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ اپنے عقائد کو چھوڑیں، لیکن جن مسائل کے بالکل مسلمات ہیں اس پر گفتگو بھی نہیں ہے، اور آپ دیکھ لیجیے ہم میں سے کبھی بھی ان کی مسلمات پہ کوئی گفتگو نہیں کرتا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس کو جلدی سے ختم کر کے ایک مشترک لائحہ عمل انجام دیا جائے گا، تاکہ پاکستان میں مستقبل میں آنے والے مسائل کو مل کر حل کر سکیں۔ بہت شکریہ۔
علامہ شبیر حسن میسمی صاحب، مولانا باقر عباس زیدی صاحب اور تمام حاضر علماء کرام کی جانب سے آپ تمام شرکاء، مختلف رسانوں کے نمائندگان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس ملک کی خیر و صلاح، بہتری اور امن و امان کی خاطر آپ، ہم، سنی شیعہ، ہر طبقہ فکر مملکت کا اپنا مثبت کردار ادا کرے گا۔ سوال فرمائیں۔ نہیں، ہم پاکستان کو سالم اور امن کر دیکھنا چاہتے ہیں اور ہماری طرف سے ابھی کوئی اعلان کسی دھرنے، کسی ریلی کا نہیں ہے۔ البتہ معمول کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر ہماری جو قیادت ہے، یہ بھی آپ پر واضح کر دوں کہ آج کا یہ پریس کانفرنس، آج کا یہ اجلاس جس میں آپ کو زحمت دی، یہ قائد ملت جعفری علامہ سید ساجد علی نقوی اور قائد وحدت اسلامیہ حضرت علامہ راجہ ناصر عباس اللہ کی تائید سے اور ان کی مشاورت کے بعد یہ اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ملک کو کسی ایسی طرف لے جائیں گے، ہمیں بے تنگ آمد، بے جنگ آمد، تو ہماری جو ملک کی سطح کے شخصیات ہیں ان سے مشوروں کے بعد ہم کو راجہ عمل طے کریں گے۔ اگرچہ ہم قانونی رستے کو اپنانا اور قانون کی راہ سے اپنے حقوق کو حاصل کرنا، اسے اولویت دیتے ہیں، اسے اہمیت دیتے ہیں اور انشاءاللہ اسی رستے سے ہر شہری کو اپنے حقوق نصیب ہوتے رہیں۔ آج گفتگو ہوئی ہے، ہماری یہ تمام بڑی شخصیات، ہمارے ملک کی شخصیات آپس میں ہم آہنگ ہیں، رابطے میں ہیں اور ایک دوسرے سے انشاءاللہ مشاورت کا عمل مکمل کرنے کے بعد اگرچہ ہم توقع کرتے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسی کوئی ضرورت نہ پڑے کہ کوئی ملک بھی کوئی مسئلہ بنے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو پھر ملک کی سطح پر کوئی کاریہ عمل طے کیا جائے۔ اس وقت دیکھ لیں کہ یورپ اور خاص طور پر فرانس میں جب ایک نئی بحث چل گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کے اوپر، تو کیا آپ اس کی مذمت کرتی ہیں؟ ہم نے ابھی اس پریس کانفرنس میں بھی آخر میں اس کو دوبارہ تکرار کر رہا ہوں کہ مغربی ممالک میں قرآن سوزی اور حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز خاکہ بندی کی شدید مذمت کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے سفارتی انداز میں اس مسئلے پر توجہ کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم نے آئندہ آنے والے جمعے پر یعنی کل ہم نے پورے پاکستان میں بالخصوص بالاخص سندھ کے تمام جمعہ اجتماعات کو اس مضمون حرکت کے خلاف احتجاج کے عنوان سے منعقد کرنے کا اعلان کیا۔ میں یہ پریس کانفرنس جو چل رہی ہے نا آفس آؤں گا 8 بجے تک۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ، اللہ آپ کی توفیقات میں